خدا نے قرآن میں خود کہہ دیا ہے کہ کچھ ایسے نمازی ہوں گے جو جہنم کے آخری ٹھکانے میں ہوں گے۔ اس کا مطلب نماز تھی لیکن فائدہ نہیں تھا، عبادت تھی لیکن فائدہ نہیں تھا۔ یہاں خدا اگر نقصان دیتا تو خدا یہ کہہ دیتا کہ اس ذکر میں کچھ فائدہ ہے کچھ نقصان ہے۔ خدا نے کہا جس ذکر کی میں بات کر رہا ہوں اس ذکر میں سوائے فائدے کے ہے ہی کچھ نہیں، اس میں صرف اور صرف فائدہ ہے، بس فائدہ ہے، فقط فائدہ ہے اور صرف فائدہ ہے، نقصان ہے ہی نہیں، اس میں صرف فائدہ ہے۔ اب یہاں پہ آ کے بات آسان کر لیتے ہیں کہ خدا نے کہا کہ وہ ذکر ہے اور ذکر میں فائدہ ہے۔ اب آئیں قرآن سے پوچھ رہے ہیں کہ میرے اللہ یہ ذکر کون سا ہے جس ذکر کی تو بات کر رہا ہے؟ یہ ذکر تسبیح ہے، یہ ذکر عبادت ہے، یہ ذکر نماز ہے، یہ ذکر تیرے سامنے سجدہ کرنے کا نام ہے، یہ ذکر کس چیز کا نام ہے؟ اگلی جگہ پہ خدا نے قرآن پہ اس کی وضاحت کر دی۔ خدا نے کہا کہ بے شک ہم نے تمہاری طرف رسول کو بھیجا ذکر بنا کے۔ یہاں خدا کہہ رہا ہے کہ ذکر کرو جس میں مومنین کے لیے فائدہ ہے۔ اب اس ذکر کے لیے ایک اور میں آیت پڑھ دیتا ہوں جس میں تھوڑی اور تفسیر واضح ہو جائے گی، تمہید مکمل ہو جائے گی اور ہم جلدی نتیجے کے قریب چلے جائیں گے۔ اگلی جگہ پہ جا کے خدا پھر بول پڑا اب ذکر ہم نے ڈھونڈنا ہے، سرکار ہم ہیں ذکر کے پیچھے کہ وہ ذکر کون سا ہے۔ اگلی جگہ پہ خدا نے قرآن پہ جا کے تھوڑی سی وضاحت اور کر دی، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، سوال کرو اہل ذکر سے، پوچھو اہل ذکر سے، سوال کرو تم اہل ذکر سے۔ اب اہل ذکر جو ہیں اس سے مراد اب اللہ نہیں، کیونکہ یہاں اہل کا ذکر ہو رہا ہے کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو صاحبان ذکر ہیں۔ دوسری جگہ پہ خدا قرآن میں کہہ رہا ہے کہ میرا نبی ہے ذکر، یہاں کہہ رہا ہے اہل ذکر۔ اگر اہل ذکر کا سادہ ترجمہ کیا جائے تو سادہ ترجمہ یہ ہوگا خدا کہہ رہا ہے اہل بیت سے سوال کرو۔ لے تمہید مکمل ہو گئی اور آپ نے انتہائی خوبصورت ساتھ دے دیا، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، سوال کرو اہل بیت سے، سوال کرو، کیونکہ جو سوال جن سے کیا جاتا ہے وہ بتاتے ہیں، پوچھتے نہیں ہیں، وہ سناتے ہیں، سیکھتے نہیں ہیں، یہ سیکھ کے آتے ہیں، یہ زمانے میں آکے نہیں بتاتے۔ یہ جو دعویٰ سلونی میرے مالک امیر المومنین نے کیا ہے یہ پہلی دفعہ کوفے کے ممبر پہ نہیں کیا تھا۔ کوئی نہ سمجھے کہ کوفے کے ممبر پہ مولا امیر آئے تھے اور علی نے کہا تھا سلونی سلونی مجھ سے سوال کرو۔ یہ دعویٰ سلونی میرے مولا نے کوفے کے ممبر پہ نہیں کیا تھا، 3 دن کے علی نے کر دیا تھا، رسول کے ہاتھوں پہ کر دیا تھا۔ جب 3 دن کے علی تھے 16 رجب کو رسول کعبہ سے علی کو لے کے باہر نکلے تھے تو وہاں پہ باہر بیٹھے ہوئے تھے لات منات اور عزا کے پجاری، انہوں نے رسول کے ہاتھوں میں ایک چھوٹا سا بچہ دیکھا، ان کے ذہن میں آیا یہ بچہ کہاں سے آیا؟ تو انہوں نے ایک دوسرے سے پوچھا یہ بچہ کہاں سے آیا؟ کسی نے کہا لات سے پوچھتے ہیں بچہ کہاں سے آیا، دوسرے نے کہا منات سے پوچھتے ہیں بچہ کہاں سے آیا، ایک نے کہا عزا سے پوچھتے ہیں بچہ کہاں سے آیا۔ دیوار کعبہ کے قریب ایک شور پڑ گیا تھا کہ اپنے بتوں سے پوچھو کہ بچہ کہاں سے آیا، بتوں سے پوچھو کہ یہ کہاں سے آیا، بتوں سے پوچھو کہ یہ کہاں سے آیا۔ 3 دن کا علی دستے پیغمبر پہ بولے اور بول کے کہنے لگے ان سے نہ پوچھو مجھ سے پوچھو۔ یہ سوال کرنا، یہ سوال کرنا ہے تو سوال مجھ سے کرو۔ سوال مجھ سے کرو، پوچھو مجھ سے۔ آج بندے اکثر یہ اعتراض کرتے کہ حد ہو گئی ہے، شیعہ فضائل علی میں اتنا آگے چلے جاتے ہیں سمجھ میں نہیں آتا۔ کبھی 3 دن کا بچہ بھی بول رہا ہے، چل تو علی کو نہ مان، جن ہاتھوں پہ بول رہا انہیں تو مان۔ یہ تو مانتا کہ یہ وہی ہاتھ ہے جس پہ پتھر بولے تھے۔ میں تو ذمہ دار چہروں سے گفتگو ہو رہی کہ ہاتھ وہ ہیں جن پہ پتھر بولے، پتھر بولے تو کوئی اعتراض نہیں، کیونکہ دستے پیغمبر پہ بے عیب چیز بولتی ہے۔ 3 دن کے علی بولے اور 3 دن کے علی نے ماضی کی خبر بھی دی، مستقبل کی خبر بھی دی۔ غیب جاننا کسے کہتے ہیں؟ حاضر کو جاننا غیب نہیں، غیب کو جاننا غیب۔ ماضی غائب ہے، میں پہنچا مجھ سے پہلے کس نے پڑھا میں نہیں جانتا، میں پڑھ کے چلا جاؤں گا میرے بعد کون پڑھے گا میں یہ بھی نہیں جانتا، اس وقت میرے سامنے کتنے بیٹھے ہیں میں یہ جانتا ہوں۔ جو ماضی میں جھانکے وہ بھی علم غیب جانتا ہے، جو مستقبل کی خبر دے
وہ بھی علم غیب جانتا ہے۔ علم غیب کی تعریف یہی ہے، علمی چہرے تشریف فرما ہے جو ماضی اور مستقبل کی ہمہ وقت خبر دے سکتا ہو، وہ علم غیب جانتا ہے۔ 3 دن کے علی نے رسول کے ہاتھوں پہ آ کے 2 اعلان کیے، فرمایا توریت سناؤں، انجیل سناؤں، زبور سناؤں۔ ان تینوں کا تعلق ماضی سے تھا، یہ پہلے آ چکی تھی۔ اب علی صرف ماضی کی خبر نہیں دے رہے، اور اسی جملے پہ رسول کے ہاتھوں پہ بول کے کہا اگر آپ کہیں تو قرآن سناؤں۔ قرآن ابھی نازل نہیں ہوا، اور خدا خلقت کے معیار بتا رہا۔ خدا قرآن میں کہتا ہے کہ تم جب ماؤں کے بطنوں سے باہر آئے تم کسی شے کا علم نہیں رکھتے تھے، لا تعلم شیئا، تم کچھ نہیں جانتے تھے۔ تمہیں زمانے نے آ کے سکھایا، جب تم دنیا میں تم یہ بھی نہیں جانتے تھے کہ ماں کون ہے، باپ کون ہے، تمہیں رشتوں کی پہچان نہیں تھی، تمہیں بولنے کا طریقہ نہیں تھا، تمہیں گفتگو کا سلیقہ نہیں تھا۔ تم نے جو سیکھا زمانے سے آ کے سیکھا ہے، جو کچھ سیکھا ہے زمانے سے آ کے سیکھا ہے۔ خدا نے خلقت کے معیار بتا دیے ہیں، خدا نے خلقت کے اصول بتا دیے ہیں۔ خدا نے بتایا کہ جو دنیا میں آ کے سیکھیں، دنیا میں آ کے سیکھیں، وہ پیدا ہوتے ہیں، وہ ماؤں کے بطنوں سے پیدا ہوتے ہیں۔ جو زمانے میں آ کے سیکھیں وہ ماؤں کے بطنوں سے پیدا ہوتے ہیں، اور جو 3 دن کے ہاتھوں پہ آ کے بولے وہ پیدا نہیں ہوتے، وہ ظاہر ہوتے ہیں۔ وہ پیدا نہیں ہوتے۔ اس کی دلیل دیتے ہیں تو دلیل قرآن سے لے لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحمن علم القرآن خلق الانسان، رحمان ہے وہ جس نے پہلے علم دیا پھر خلق کیا۔ علم پہلے خلقت بعد، یہاں جو پیدا ہوتے ہیں ان کی خلقت پہلے علم بعد۔ یہ جو رہتے ہیں یہ 14 اور قرآن سے، قرآن تو بار بار پکار کے، قرآن تو ہے ہی آل محمد کے قصیدے کا نام، اور انتہائی پڑھے لکھے احباب تشریف فرما ہے قرآن اپنے اندر کئی معنی رکھتا ہے۔ اکثر بندے کہہ دیتے ہیں، میں نے زندگی میں کبھی اہل علم مولانا میرے بھائی تشریف فرما ہے، میری سعادت ہے میرے اہل سنت برادران کے جید علماء کرام تشریف فرما ہے، اکثر لوگ یہ سوال کر دیتے ہیں فلاں بندے نے ترجمہ غلط کیا، فلاں کا ترجمہ غلط ہے۔ میں نے کبھی نہیں کہا، میں نے کہا ہر کوئی ترجمہ ٹھیک کرتا ہے اپنی معرفت کے مطابق، ترجمہ سب ٹھیک کرتے اپنی معرفت کے مطابق۔ اس کے لیے میں اگلا جملہ معرفت کا کہنے لگا ہوں۔ قرآن ہاتھوں پہ آ کے جب کھلتا ہے نا تو قرآن قاری کا چہرہ دیکھتا ہے۔ جتنی معرفت ہوتی ہے اتنے معنی اگلتا ہے۔ استاد منیر نیازی کا مجھے جملہ یاد آ گیا، وہ کہا کرتے تھے قرآن کی آیتیں اتنی حسین ہیں یہ بے ضمیر چہروں سے پردہ کرتی ہیں۔ قرآن کی آیتیں اتنی حسین ہیں یہ بے ضمیر چہروں سے پردہ کرتی ہے، چھپ جاتی ہے، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ میرے اندر بھی ایک چھپی ہوئی کتاب ہے۔ قرآن قاری کا چہرہ دیکھتا ہے اور پھر قرآن اس کی معرفت کے مطابق اپنے معنی اگلنا شروع کر دیتا ہے۔ جتنی وہ معرفت بڑھاتا جاتا ہے قرآن اسے اتنی ہی معرفت دیتا چلا جاتا ہے، اور بہتر ہوتا ہے کہ جب قرآن وارث سے لیا جاتا ہے تو پھر قرآن اپنے معنی کو صحیح انداز میں بہتر طریقے سے بیان کرتا ہے۔ جیسا کہ میرے بادشاہ کے سامنے ایک شخص نے آ کے کہا مولا ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ حدیث ہے ہم سارے ہی محمد ہیں، پھر آپ میں کوئی علی کیوں، کوئی حسن کیوں، کوئی حسین کیوں، کوئی سجاد کیوں، کوئی جعفر کیوں، پھر سارے محمد کیوں نہیں، پھر یہ نام مختلف کیسے؟ اب جواب ہی بتائے گا کہ میں امام کی زبان سے نکلا ہوں، اس میں بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی، معصوم اور غیر معصوم کا لہجہ بتا دیتا ہے، جملہ بتا دیتا ہے کہ میں کس زبان سے نکلا ہوں۔ جس کی زبان بولی اور نہج البلاغہ بنے
جب اس نے کہا کہ مولا یہ آپ اگر سارے محمد ہیں، پھر کوئی علی، کوئی حسن، کوئی حسین، کوئی موسیٰ، کوئی جعفر، کوئی رضا، کوئی تقی، کوئی نقی، یہ نام مختلف کیوں؟ امام مسکرائے. امام نے کہا وہ سامنے طاق سے قرآن لے کے آیا. اس نے قرآن لا کے امام کے ہاتھوں پہ رکھا. امام نے بند قرآن کو دیکھا. امام نے کہا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا قرآن. امام نے کھول کے کہا یہ رحمان کیوں ہے، یہ بقرہ کیوں ہے، یہ آل عمران کیا کہنے سرکار. یہ کھلتا ہے تو صورتوں کی صورت میں، سمٹتا ہے تو قرآن کی صورت میں. فرمایا ہم جب کھلتے ہیں تو 14 ہو جاتے ہیں، ہم سمٹتے ہیں تو محمد ہو جاتے ہیں. لیکن قرآن سمجھ میں تب آتا ہے صاحبان علم، قرآن سمجھ میں تب آتا ہے جب قرآن وارث سے لیا جاتا ہے. میرے مولا کوفے کے ممبر پہ ایک شخص نے آگے سوال کیا. اس نے کہا یا علی کل انبیاء کتنے ہیں؟ فرمایا کم و بیش لگ بھگ 1.25 لاکھ. اس نے کہا قرآن دعویٰ کر رہا ہے کہ میرے اندر ہر چیز کا ذکر موجود ہے، ہر خشک و تر کا ذکر موجود ہے. تو اگر قرآن کے اندر ہر چیز کا ذکر موجود ہے تو ان انبیاء کے نام قرآن میں کیوں نہیں؟ یا تو سارے نبیوں کے نام قرآن میں دکھائیے یا دعوی قرآن کو واپس لے لیجیے. امیر المومنین مسکرائے اور کوفے کی مسجد کے باہر ایک نیم کا درخت، جسے ہم اردو میں نیم کا درخت کہتے ہیں، اس میں ایک پھل لگا ہوتا جسے اردو میں نبولی بولتے ہیں. امیر نے فرمایا وہ نبولی توڑ کے لے کے، وہ نبولی توڑ کے لے کے علی نے فرمایا میرے ہاتھ پہ رکھ. اس نے کہا یا علی میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ 1.25 لاکھ نبیوں کے نام قرآن کی کسی صورت میں دکھائیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ نبولی میرے ہاتھ پہ رکھا. علی نے فرمایا اس نبولی میں تیرے سوال کا جواب ہے. اس نے کہا مولا سوال کا جواب کیسے؟ امیر نے فرمایا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا نبولی. امام نے فرمایا اگر اسے میں تھوڑی سی ریت ہٹا کے یہیں دفن کر دوں تو یہاں سے اسی نبولی سے ایک پورا نیم کا درخت نکلے گا؟ اس نے کہا بے شک مولا نکلے گا. فرمایا اس کے اندر ایک پورا درخت چھپا ہوا ہے، اس کے اندر جڑ ہے، تنا ہے، پتے ہیں، دکھا. باہر سے تو آنا نہیں، آئے گا تو اس کے اندر سے دکھا. اس نے کہا مولا ایسے نظر نہیں آئے گا جب تک زمین کے حوالے نہیں کریں گے. امام نے فرمایا واپس چلا جا، قرآن تب تک سمجھ میں نہیں آئے گا جب تک وارث کے حوالے نہیں. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، سوال کرو تم اہل الذکر سے. دعوی سلونی جو امیر المومنین نے کر دیا، یہ امیر المومنین نے 3 دن کی عمر میں بتا دیا کہ ہمارے ہاں معیار خلقت کیا ہے. یہ علم اپنی جبلت میں لے کے آئے. آسان کروں گا، انتہائی رک رک کے میں اس لیے پڑھ رہا ہوں. سامعین میرے قابل احترام ہیں، اہل سنت میرے بھائی تشریف فرما ہے، رک رک کے بات ان تک پہنچے. یہ جو 14 ہیں ان کی فطرت میں علم ہے، جبلت میں علم ہے، تینت میں علم ہے. یہ یہاں سے آگے نہیں سیکھے. زمانہ ڈھونڈ رہا ہے کہ نبی مدینے کی کس یونیورسٹی سے پڑھے تھے. جسے نبی کا کوئی مکتب نظر میں نہیں آیا اس جاہل نے یہ کہہ دیا کہ ان پڑھ تھے، کیونکہ اس نے نبی کو یہاں کہیں پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا، اور کہہ دیا کہ جبریل نے آگے کہا تھا اقرا پڑھ، تو لہذا جبریل پڑھانے کے لیے آئے تھے. تو جبریل معاذ اللہ استاد پیغمبر تھے. اس کتنا غلط عقیدہ ہے کہ اس نے جبریل کو یہ کہتے ہوئے سنا اقرا پڑھ، اور وہ جبریل کے اس کہنے سے بھی نہیں سمجھا کہ ہمیشہ پڑھے لکھے سے کہا جاتا ہے کہ پڑھ. سوال تو ہمیشہ پڑھے لکھے سے کیا جاتا ہے، اقرا پڑھ. ان کی جبلت میں علم. اس کی میں مثال دے دیتا ہوں. آپ سرکار چند انڈے لے لیں، مرغی کے لے لیں، چند بطخ کے لے لیں، اسے رکھیں مرغی کے نیچے. وہ اپنی وقت معینہ تک اس کے پروں کے نیچے رہیں گے. جب ان میں سے وہ بچہ نکلے تو پہلی دفعہ جب ان انڈوں سے بچے نکلے تو ان میں سے چند بچے جو ہیں وہ مرغی کے ہیں، چند بچے جو ہیں وہ بطخ کے ہیں. آپ انڈوں سے نکلتے ہی ان بچوں کو یوں سمیٹ لیں اور ایک ندی کے کنارے پہ لے جائیں، وہاں پہ جا کے چھوڑ. مرغی کے بچے جو ہی پانی دیکھیں گے وہ رک جائیں گے، جو بطخ کے بچے ہیں وہ چلنا شروع کر دیں گے. یہ ایک ہی ٹائم میں رہے، ایک پر کے نیچے رہے. پہلی مرتبہ زمانے میں آگے اکٹھے انہوں نے آنکھ کھولی. یہ مرغی کے بچوں کو روکا کس نے؟ بطخ کے بچوں کو چلایا کس نے؟ اب ہمیں بتاتے ہیں کہ اس کی فطرت میں تیرنا ہے، ان کی فطرت میں تیرنا نہیں. یہ جو 14 ہیں یہ جبلت میں علم لے کے آئے ہیں.
یہ فطرت میں علم لے کے آئے. انہوں نے زمانے سے آگے نہیں سیکھا, انہوں نے زمانے سے آگے نہیں پڑھا. لوگ کہتے ہیں کہ جس طرح ہم دنیا میں آئے ہیں ہماری ارتقاء کی منزلیں ہیں. ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں نطفہ ہے, نطفے سے خون ہے, خون سے لوتھڑا ہے, لوتھڑے سے جسم ہے, جسم کے بعد بچپن ہے, بچپن کے بعد جوانی ہے, جوانی کے بعد بڑھاپا ہے, بڑھاپے کے بعد موت ہے. یہ ہے ارتقاء کی منزلیں. 14 ان منزلوں میں نہیں آتے. کوئی عقیدہ میرے ساتھ ملے نہ ملے, میں اپنا حق بیان کرنے لگا ہوں, وہ ان منزلوں میں نہیں آ سکتے, وہ آ ہی نہیں سکتے ان منزلوں میں. وہ تو ان کی مہربانی ہے کہ ہمیں سمجھانے کے لیے ہم جیسے بن کے آ گئے. یہ تو ان کی کرم نوازی ہے کہ وہ ہمیں سمجھانے کے لیے ہم جیسے بن کے آ گئے. اگر وہ اپنی اصلی حالت میں آ جاتے تو شاید زمانے کی وہی حالت ہوتی جو طور میں موسیٰ کے ساتھیوں کی ہوئی تھی. یہ تو ان کا کرم تھا, یہ تو ان کا فیض تھا, یہ ہمیں سمجھانے کے لیے ہم جیسے بن کے آ گئے. اب جب جس نے اپنے جیسے دیکھا اس نے کہا جی بشریت کا لبادہ تھا, ہماری طرح ہاتھ ہے, ہماری طرح آنکھیں تھی, ہماری طرح کھاتے تھے, ہماری طرح پیتے تھے, ہم میں اور ان میں فرق کیا. وہ تو ہماری حقیقت میں نور تھا, باہر بشریت کا لبادہ تھا. لبادہ بشریت میں چھپا ہوا ایک نور تھا. میں اس کی ایک پھر مثال دیتا ہوں, مثالوں کے ذریعے سے, کیونکہ زمیندار مجمع ہے, بات پہنچے. میری آواز اس مائک کے ذریعے سے آپ تک جا رہی ہے. کس طرح آ رہی ہے شاہی صاحب؟ اس تار کے ذریعے. اس کے اندر ایک بجلی کی لہر دوڑ رہی ہے جو میری آواز کو ان ساؤنڈز کے ذریعے سے آپ تک پہنچا رہی ہے. اس بجلی کی لہر کے اوپر یہ ایک پلاسٹک اور ربڑ کا کور ہے. اگر یہ کور نہ ہوتا, میں کوشش کر رہا ہوں رک کے اور سمجھا کے, میں اسے چھو نہ سکتا. اس کے اندر ایک تیز لہر, ایک تیز رو ہے جو دوڑ رہی ہے. باہر جس نے بنائی اس نے ایک کور چڑھا دیا تاکہ انسانیت فائدہ بھی لے, نقصان بھی لے. ہر بندہ پڑھا لکھا نہیں ہوتا, لوگ اسے ہاتھ بھی لگا لیں, فائدہ بھی لیتے رہیں, نقصان بھی. جب تک یہ ہمارے قریب رہی اس کے اوپر یہ کور رہا. لیکن یہ جو باہر کھمبوں کے اوپر ہیں, ان کے اوپر کور کیوں؟ وہاں ان سے زیادہ وولٹیج ہے, کیونکہ وہاں اس کے علاوہ جانے والا کوئی نہیں. وہاں یہ اپنے مسکن سے آتی ہے, مسکن میں جاتی ہے, وہاں یہ اپنی اصلی حالت میں رہتی ہے. مثال میں نے بڑی سادہ کر کے دے دی تھی کہ شاید اس سے آگے مجھے بحث کی ضرورت نہ پڑے. جب تک نبی کا نور انسانیت کے قریب رہا, اس کے اوپر بشریت کا لبادہ رہا. جب اپنے مسکن پہ گیا پھر اپنی اصلی حالت میں گیا تھا, اور جبریل نے بھی پر جوڑ کے کہا تھا ایک لمحہ بھی آگے گیا تیرے نور سے پر جل جائے گا. اول ما خلق اللہ نوری, سب سے پہلے اللہ نے محمد کے نور کو خلق کیا. انا وعلی من نور واحد, میں اور علی ایک نور سے. مجمع سے کہ بندہ اٹھ کے کھڑا ہوا, اس نے کہا اللہ کا نبی تیرا یہ نور کب سے ہے؟ فرمایا جب کب نہ تھا. جب نہ جب تھا, نہ کب تھا, نہ گھڑی تھی, نہ گھڑیال تھی, نہ دریا میں روانی تھی, نہ سمندر میں طغیانی تھی, نہ بادل میں شور تھا, نہ ہوا میں زور تھا, نہ کلیوں میں چٹک تھی, نہ پھولوں میں مہک تھی, نہ سبزے میں لہک تھی, نہ آگ میں دمک تھی, نہ ہیرے میں چمک تھی, نہ لیموں میں کھٹاس تھی, نہ کند میں مٹھاس تھی, نہ پہاڑوں کی اونچائی تھی, نہ غاروں کی گہرائی تھی, نہ ہاتھی میں جسامت تھی, نہ چیونٹی میں قدامت تھی, نہ خرد کی خبر تھی, نہ عشق کی نظر تھی. پھر تھا کیا؟ ایک لا الہ کی ہستی تھی, ایک الا اللہ کی مستی تھی. ہائے ہائے, کچھ نہ تھا, کچھ نہ تھا ہم تھے, کچھ نہ ہوگا ہم ہوں گے. کچھ بھی نہ تھا, کیا کہوں کیا تھا, جو بھی کہوں گا وہ لفظ ہوں گے. لفظ نہ تھے, یہ تھے. میری مجبوری ہے, خطابت کر تو رہا ہوں لیکن مجبوری ہے کہ میں کیا کہوں کیا تھا. زبان جبرائیل کی طرح کام کے پیچھے رہ جاتی ہے. کیا کہوں کیا تھا, اور یہ تھے. بس یہ ہے, ایک بنانے والا تھا, ایک بننے والا تھا, ایک عزتیں دینے والا تھا, ایک عزتیں پانے والا تھا. ایک نور تھا اور ایک نور کی پرچھائی تھی. ایک حقیقت تھی اور ایک مثل تھی. یہ توحید کی مثلیں ہیں. جب آپ آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں, جو آئینے کے اندر نظر آ رہا ہوتا ہے وہ آپ نہیں ہوتے, آپ کی مثل ہوتی ہے. آپ ہاتھ اٹھاتے ہیں وہ بھی اٹھا لیتے ہیں, آپ مسکراتے ہیں وہ بھی مسکرا دیتے ہیں, آپ بیٹھتے ہیں وہ بھی بیٹھ جاتے ہیں.
آپ اس سے بھی زیادہ خاموش ہو، نتیجہ دینے میں مجھے اتنا لطف آئے گا، کیونکہ آپ کا تجسس بتا رہا ہے کہ آپ گہرائی تک جانا چاہتے ہیں۔ شیرازی بادشاہ وہ جو اندر ہے وہ سب کچھ وہی کرتا ہے جو باہر والا کرتا ہے۔ کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کہ اندر والے کا اپنا ارادہ کوئی نہیں ہوتا، اندر والا وہی کرتا ہے جو باہر والا کرتا ہے۔ توحید نے انہیں اپنے عکس، اپنی پرتو بنا کے زمانے میں بھیج دیا۔ خدا نے بتایا اب ان کا اپنا ارادہ کوئی نہیں ہے، یہ وہ کہتے ہیں جو خدا کہتا ہے۔ اس لیے خدا نے کہہ دیا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، میرا حبیب یہ جو بھی بولتا ہے تو نہیں بولتا، تیرے اندر میں بولتا ہوں۔ کنکر رسول نے پھینکے، خدا نے کہا یہ اس نے نہیں پھینکے، یہ میں نے پھینکے۔ بیعت نبی نے کروائی، خدا نے کہا اس نے نہیں کروائی، یہ میں نے کروائی ہے۔ بولا رسول تھا، خدا نے کہا میں بولا ہوں۔ کنکریاں رسول نے پھینکی، خدا نے کہا میں نے پھینکی ہے۔ بیعت نبی نے اپنے ہاتھ میں کروائی، خدا نے کہا میرے ہاتھ میں ہوئی ہے۔ اس کا مطلب ہے جو غدیر پہ علی کی امامت کا اعلان ہوا ہے، یہ بھی رسالت نہیں کر رہی بلکہ خود توحید کر رہی۔ بسم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نے اپنے عکس بنا کے انہیں بھیج دیا اپنی، بس یہ وہ وجود ہے جس کے اندر اس کے نور کی حقیقتیں اور تجلیاں ظاہر ہوتی ہیں۔ یہ وہ سراپے ہیں، یہ وہ شکلیں ہیں جو اس کی پہچان کرواتے ہیں۔ آسان کر دیتا ہوں، یہ 14 وہ صاف اور شفاف آئینے ہیں جن سے توحید نظر آتی ہے۔ اب آپ مجھ میں سوال کریں گے اللہ کو ضرورت کیا تھی شکلوں کے ذریعے سے اپنی پہچان کروانے کی؟ تو پروفیسر صاحب پھر میں تو یہی جواب دوں گا نا، اس کو ضرورت نہیں تھی، ہم جاہل تھے، اسے ہماری علمی قابلیت کا پتہ تھا۔ یہ اتنے پڑھے لکھے ہیں، یہ اپنے بچے کو پڑھاتے الف ہیں اور دکھاتے انار ہیں، پڑھاتے الف ہیں دکھاتے انار ہیں، پڑھاتے بے ہیں دکھاتے بکری۔ اب استاد کا گریبان پکڑ کے پوچھ پڑھائے الف دکھایا انار کیوں؟ وہ کہے گا الف لفظ ہے، انار پہچان ہے، الف لفظ ہے، انار پہچان ہے۔ تو بات تو یہی ہے، اللہ ذات ہے، 14 پہچان ہے، یہ ذات ہے 14 مشکل بات تو اس میں ہے ہی کوئی۔ انہوں نے اس کی پہچان کرائی، انہوں نے زمانے میں آ کے بتایا کہ اللہ ہے۔ یہ اللہ بننے نہیں آئے تھے، اللہ منوانے آئے تھے۔ واللہ بخدا بہت آسان تھا ان کے لیے اپنے آپ کو اللہ منوانا۔ جس دور میں لوگ پتھر پوج رہے تھے وہ انہیں سجدہ نہیں کر سکتے، انہوں نے سجدہ کر کے بتایا کہ اللہ وہ ہے جسے ہم جھک رہے ہیں۔ ہم سجدے کرتے ہیں جنت کے لالچ میں، یہ سجدے کرتے ہیں اسے منوانے کے لیے۔ کتنا فرق ہے ان کی عبادت میں اور ہماری عبادت میں۔ یہاں جنت کا لالچ کوئی نہیں، دوزخ کا خوف کوئی نہیں، یہاں عبادت ہے تو توحید کو منوانے کے لیے، اللہ کو منوانے کے لیے ہے۔ کیونکہ اس سے پہلے جتنے بھی ادیان عالم آ چکے تھے، ہر دین کا آغاز، دین کا وجود خوف کی وجہ سے ہوا تھا۔ جو پتھر سے ڈرے انہوں نے پتھروں کو سجدہ کرنا شروع کر دیا، سورج کو گہن لگ گیا لوگوں نے سورج کو پوجنا شروع کر دیا، سانپ نے کسی کو ڈس لیا انہوں نے کہا جو موت دے سکتا ہے پھر زندگی بھی یہی دیتا ہوگا، انہوں نے سانپ کے آگے ہاتھ جوڑ کے سانپ کو راضی کرنا شروع کر دیا۔ اگر پانی دریا سے نکل آیا اور اس نے ندیاں بہاتے ہوئے وہ سینکڑوں سیلاب کی صورت میں وادیاں بہا کے لے گیا تو لوگوں نے کہا پھر پانی مارتا ہے، تو لوگوں نے گنگا کو ماں کہنا شروع کر دیا اور اس کے سامنے جھکنا شروع کر دیا۔ کیا کہنے علی ابن ابی طالب تیرے، تو انہیں توحید کو کیسے کیسے منوایا ہے۔ علی سے پہلے لوگ پتھر کو خدا کہتے تھے، سورج کو خدا کہتے تھے، چاند کو خدا کہتے تھے، بندوں کو خدا کہتے تھے۔ علی نے آ کے سانپ کو چیر کے بتا دیا سانپ خدا نہیں ہوتا، بتوں کو توڑ کے بتا دیا پتھر خدا نہیں ہوتے، سورج کو پلٹا کے بتا دیا سورج خدا نہیں ہوتا، خود سجدہ کر کے بتا دیا بندہ بھی خدا نہیں ہوتا۔ اول ما خلق اللہ نے، سب سے پہلے اللہ نے محمد کے نور کو خلق کیا اور پھر میں اور علی ایک نور سے ہوئے۔ بندے نے سوال کیا یا رسول آپ کا نور کب سے؟ فرمایا جب کچھ نہ تھا۔ پھر بھی کب سے ہے؟ فرمایا خدا نے 12 حجابات بنائے، 12 پردے بنائے، 12,000 سال تک ہمارا یہ نور حجاب قدرت میں رہا، جہاں پر سبحان ربی الاعلیٰ کی تسبیح پڑھتا رہا۔ 11,000 سال تک یہ نور حجاب منت میں رہا، جہاں پر سبحان من ہوا قائم لیلہ کی تسبیح پڑھتا رہا۔ 10,000 سال تک یہ نور حجاب سعادت میں رہا، جہاں پر سبحان من ہوا دائم لیلہ کی تسبیح پڑھتا رہا۔ 8,000 سال تک یہ نور حجاب کرامت میں رہا، جہاں پر سبحان من ہوا غنی رفت کی تسبیح پڑھتا رہا۔ 7,000 سال تک یہ نور حجاب عزت میں رہا، جہاں پر سبحان ذی العزت والجبار کی تسبیح پڑھتا رہا۔ 6,000 سال تک یہ نور حجاب رفت میں رہا، جہاں پر سبحان
سبحانہ رفیع الاعلیٰ کی تسبیح پڑھتا رہا، 5000 سال تک نور حجاب نبوت میں رہا جہاں پر سبحانہ ذی المن والمنان کی تسبیح پڑھتا رہا، 4000 سال تک نور حجاب غیبت میں رہا جہاں پر سبحانہ ذی الہیبت عند المعاد کی تسبیح پڑھتا رہا، 3000 سال تک نور حجاب غیبت میں رہا جہاں پر سبحانہ ذی الغیبت عند المعاد کی تسبیح پڑھتا رہا، 2000 سال تک نور حجاب حسن میں رہا جہاں پر سبحانہ ذی الحسن والجمیل کی تسبیح پڑھتا رہا، 1000 سال تک حجاب شفاعت میں رہا جہاں پر سبحانہ ربی الاعلی و بحمدہ کی تسبیح پڑھتا گیا۔ رسول کہتے ہیں 12 پردوں سے ہمارے نور کا نکلنا تھا، فقط منہم عطل فقط 24، میرے نور سے ایک کم 1,24,000 پسینے کے قطرے گر گئے، خدا نے ہر قطرے کے صدقے ایک نبی بنا دیا، میرے پسینے کے قطرے گرتے گئے، کوئی آدم صفی اللہ بن گیا، کوئی نوح نجی اللہ بن گیا، کوئی ابراہیم خلیل اللہ بن گیا، کوئی موسیٰ کلیم اللہ بن گیا۔ آج کوئی مسلمان حضرت آدم کو رضی اللہ نہیں کہتا، حضرت نوح کو رضی اللہ نہیں کہتا، حضرت ابراہیم کو رضی اللہ نہیں کہتا، حضرت آدم کا نام ہو علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام۔ اب یہ علیہ السلام بنے کیسے؟ ہمارے نبی کے پسینے کے صدقے سے۔ فیصلہ گھر جا کے کرنا، جو پسینے سے بنے وہ علیہ السلام، جو خون سے بنے وہ رضی اللہ کے۔ جن کا خون نبی کا، جن کا خون نبی کا اپنا خون، دموں کا دم میں، جسموں کا جسم میں، لحموں کا لحم میں، تیرا گوشت میرا گوشت، تیرا خون میرا خون، تیرا جسم جسم، تو پھر وہ رضی اللہ نہیں ہو سکتا۔ تو جو ہے صاحبہ 12 پردوں سے میرے نور کا باہر آنا تھا، یہ طیب اور طاہر دریاؤں میں در زہو سے در کرم، جویدی در کرم سے در تقوی، در تقوی سے در جود، در جود سے در سخا، در سخا سے در عطا، در عطا سے رحمت، در رحمت سے در شفاعت، در شفاعت در حسن۔ مقدس دریاؤں کو عبور کرتا کرتا یہ نور صلب آدم میں آیا۔ صلب آدم میں ہم نے کبھی نہیں کہا کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ نبی کے آباء و اجداد مسلمان نہیں تھے۔ جاہل ہے وہ مسلمان جو یہ عقیدہ دیتا ہے کہ باپ دادا مسلمان نہیں تھے۔ خدا قرآن میں کہتا ہے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ او میرا سید، میرا سردار نبی، مجھے حکمتوں والے قرآن کی قسم تم مرسلین میں سے ہے، کافرین میں سے نہیں ہے۔ انک لمن المرسلین، تم مرسلین میں سے۔ صلب آدم میں رسول کہتے ہیں ہمارے نور کا آنا تھا، صلب آدم سے صلب شیس میں آیا، صلب شیس سے صلب انوش میں آیا، صلب انوش سے صلب کنان میں آیا، صلب کنان سے صلب مقداد میں آیا، صلب مقداد سے صلب بحر میں آیا، صلب بحر سے صلب لوی میں آیا، صلب لوی سے صلب غاب میں آیا، صلب غاب سے قالب میں آیا، صلب غالب سے فہر میں آیا، صلب لاہب سے صلب قاد میں آیا، صلب قاب سے زید میں آیا، صلب زید صلب قدار میں آیا، صلب قدار صلب عدنان میں آیا، صلب عدنان صلب ماد میں آیا، صلب ماد صلب مدرکہ میں آیا، صلب مدرکہ صلب خزیمہ میں آیا، صلب خزیمہ صلب کنانہ میں آیا، صلب کنانہ صلب نظر میں آیا، صلب نظر صلب مالک میں آیا، صلب مالک صلب غاب میں آیا، صلب قاہب سے صلب حسب میں آیا، صلب حسب صلب عبد مناف میں آیا، صلب عبد مناف سے صلب حاشم میں آیا، صلب حاشم سے صلب عبد المطلب میں آیا، صلب عبد المطلب اس نور کا آنا تھا تو برابر حصوں میں تقسیم ہو گیا، ایک صلب عبداللہ میں چلا گیا، ایک صلب ابو طالب میں چلا گیا، جو صلب عبداللہ میں گیا محمد رسول اللہ بن گیا، جو صلب ابو طالب میں علی ولی اللہ بن گیا۔ جی ہاں، معصوم سے سوال کیا گیا کہ مولا آپ توحید کے کہاں رہتے تھے؟ فرمایا ہم توحید کی اندیت میں رہتے تھے۔ بڑا خوبصورت سفر ہوا، تو میں چاہتا ہوں کہ نتیجہ بھی اتنا ہی خوبصورت ہونا چاہیے۔ فرمایا ہم توحید کی اندیت میں رہتے تھے۔ علم الکلام جاننے والے علم الکلام کی کتاب ممبر پہ لے کے آئیں دیکھتے ہیں کہ قربت کی منزلیں کتنی ہوتی ہیں۔ بات تھوڑی مشکل ہے لیکن جہاں آپ نے اتنی محبت کی ہے اس معاملے میں ساتھ کتنی منزلیں ہوتی ہیں سرکار؟ منزلیں ہوتی ہیں 4: قرب، دن، لدن، اندیت۔ علم الکلام کہتا ہے کہ کسی انسان کو جانچنے کے لیے، پرکھنے کے لیے 4 منزلیں ہیں: قرب، دن، لدن، اندیت۔ قرب کیا ہے؟ یہ سارا مجمع میری گفتگو سن رہا ہے، آپ میرے قریب ہیں، سارے قرب نہیں۔ قرب کون ہے؟ یہ جو احباب میرے بالکل سامنے بیٹھے ہیں، یہ میرا قرب ہے، اس لیے کہ ان کے اور میرے درمیان تیسرا کوئی نہیں۔ ٹھیک ہو؟ پیچھے سے کوئی صاحب اگر مجھ تک آنا چاہے، وہ کسی کے کاندھے پہ ہاتھ رکھے گا، کسی کے بازو پہ رکھے گا، وہ لوگوں سے ہوتا ہوا مجھ تک پہنچے گا۔ اگر قبلہ بادشاہ شیرازی صاحب مجھ تک آنا چاہیں تو یہ سیدھے بغیر کسی وسیلے کے
مشتقہ جن دو کے درمیان وسیلہ کوئی نہ ہو وہ قرب ہوتا ہے. اس لیے خدا نے قرآن میں کہا کہ میرے نبی کے قربہ سے محبت کرو, ان سے محبت کرو جو نبی کے اتنے قریب ہیں کہ ان کی اور نبی کے درمیان وسیلہ کوئی نہیں ہے. اب میرا خیال اگر کسی بندے نے قرب ڈھونڈنا ہو تو چادر سے اچھی مثال کوئی نہیں. چادر میں وہ اتنا قرب ہو گئے تھے کہ فرشتے نے بھی کہہ دیا وَمَنْ تَحْتَ الْقِسَا, یہ چادر کے نیچے ہیں کون؟ آواز آئی ہم فاطمہ تو وَعَبُوهَا وَبَعْلُوهَا وَبَنُوهَا, ایک سیدہ کا باپ, ایک سیدہ کا شوہر, دو سیدہ کے بیٹے. میرے اللہ رسول کلام تو نہیں جانتا تو کون جانتا ہے؟ تعارف بڑی کے ذریعے سے کروایا جاتا ہے. آپ یہ کیوں نہیں کہتے ایک نبی ہے, ایک نبی کی بیٹی ہے, ایک نبی کا داماد ہے, دو نبی کے نواسے ہیں. تعارف علی کے ذریعے سے کیوں نہیں ہوا؟ تعارف حسنین کے ذریعے سے کیوں نہیں ہوا؟ فرمایا میں تعارف کروا سکتا تھا اگر سوال کرنے والا فرش کا ہوتا. سوال کرنے والا ہے عرش کا. عرش میں یہ خاندان پہچانا ہی بطول کے نام پہ جاتا. ہم فاطمہ تو ہم فاطمہ تو. اللہم صلی علی محمد اور رسول نے کہ خدا نے کہا کہ کیونکہ آج میں نے سیدہ کے ذریعے سے تعارف کروایا. اہل سنت بھائیوں کے لیے پیغام کہ آج ہو رہا ہے اہل بیت کا تعارف. میں شروع کروں گا زہرا کے نام سے, سیدہ کا باپ, سیدہ کا شوہر, سیدہ کے بیٹے. اگلا جملہ میں بلندی پہ جا کے لگا خدا نے کہا میں سیدہ کے ذریعے سے تعارف کروا کے تمہیں منوا رہا ہوں کہ اہل بیت نبی کے رشتہ داروں کا نہیں بطول کے رشتہ داروں کا. اب جس نے بھی اہل بیت میں آنا ہو شرط یہ ہے کہ اس کا تعلق بطول سے ہونا چاہیے, سیدہ سے ہونا چاہیے. اور خدا نے اہل بیت کا فرق سمجھا دیا. جو چادر کے نیچے تھے وہ بیت تھے, جو باہر تھا وہ حرم تھا. ٹھیک. آج بھی جس پہ چادر ہے وہ بیت اللہ ہے, جو باہر ہے وہ حرم ہے. حرم بیت نہیں. حرم کی عزت ہی بیت کی وجہ سے ہے. بیت کا حرم, ان کا تعارف ہی اس لیے ہے کہ یہ بیت کا حرم. تو یہ ہے قرب. بس یہ مثال سنیے گا اور اسی پہ گفتگو ختم. قرب یعنی کہ یہ دو درمیان تیسرا قرب. اس سے اگلی منزل کون سی ہے سرکار؟ دن. دن کسے کہتے ہیں؟ خدا سورہ واقعہ میں کہتا ہے کہ جنت میں جنتی جو پھل کھائیں گے یہ ان کی مقام دنف پہ ہوگا. ہاتھ اٹھائیں گے اور پھل ہاتھ میں آ رہے ہیں. اس کا مطلب کہ جو ہاتھ تک پہنچے اسے دن کہتے ہیں. اس لیے خدا نے قرآن میں کہا کہ میرا حبیب معراج کی رات مقام دن پہ آ گیا تھا. بسم اللہ میرا حبیب واجب الاحترام قبلہ شریف لے. بس اسی بات پہ جو بات آپ تک پہنچانی گفتگو ختم ہو گئی. اسی کو وصول کیجئے گا اور دعا دے دیجئے گا. دن جہاں تک ہاتھ پہنچے. لدن کیا ہے؟ مشکل گفتگو ہے لیکن بہت داد آپ کو کہ آپ نے احسن طریقے سے گفتگو کو سماعت کیا. قرب یہ فاصلہ جن کے درمیان کوئی نہ ہو. بولیے گا نا تھوڑا سرکار میرے ساتھ. دنو بو یعنی کہ یہ مائک ہے نا جی, یہ میرا قرب بھی ہے, دنو بھی ہے. شرائی صاحب میرا قرب ہے, دنو نہیں, ہاتھ نہیں پہنچے. اس کی اور میرے درمیان تیسرا بھی کوئی نہیں, ہاتھ لگا کے چھو بھی سکتے. قرب بھی ہے, دن. اس سے اگلے جو منزل ہے اسے کہتے ہیں لدن. یہ جو میرے بدن کا لباس ہے یہ قرب بھی ہے, دن بھی ہے, لدن بھی ہے. لدن اس لیے ہے کہ یہ میرے جسم کے ساتھ ہے, میں نہیں. یہ میرے جسم کے ساتھ ایسے لگا ہوا ہے لیکن میری ذات نہیں. اب اس کے بھی دو حصے ہوتے ہیں کہ یہ دیکھیں یہ رومال ہے, اگر میں اپنا ہاتھ چھپاؤں تو اس رومال کو دو تہیں ہیں. ایک وہ جس نے آپ کی نظروں کو روکا ہوا ہے, ایک یہ ہے جس نے ہاتھ کو چھپایا ہوا ہے. آپ کو یہ نظر آ رہا ہے, یہ نہیں. شاید اسی لیے جس نے یہاں سے دیکھے اسے اپنے جیسے لگے,
اس سے اگلی ہے اندیت، اور یہ 14 توحید کی اندیت میں رہتے ہیں۔ اندیت کیا ہے؟ یہ جو مجلس میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، یہ گفتگو کہاں سے آ رہی ہے؟ میں دیکھ کے تو نہیں پڑھ رہا، کہیں سے سن کے تو نہیں پڑھ رہا، یہ گفتگو، یہ باتیں، یہ لفظ کہاں ہے؟ یہ میرے اندر ہے، یہ میری اندیت میں ہے، یہ میرے اندر ہے، یہ میرے اندر ہے۔ میں چاہتا ہوں اگلا لفظ یہ کہوں، میں ارادہ کرتا ہوں لفظ ظاہر ہو جاتا ہے، میں سوچتا ہوں اگلا لفظ یہ کہوں گا اور وہ ظاہر ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ میری مشیت کے تابع ہیں، میرے ارادے کے تابع ہیں۔ میں صرف ارادہ کرتا ہوں، یہ ظاہر ہو جاتا ہے۔ بڑے سے بڑا سائنسدان لے کے آؤ، وہ میرے خون کے خلیے دیکھ لے گا، وہ میری ہڈیوں کی تہیں دیکھ لے گا، وہ میرے جسم کا ایک ایک ذرہ چھان سکتا ہے، لیکن وہ جتنی مرضی بڑی ہیوی مشینری لگا دے، وہ میرے جسم کے اندر سے میرے لفظ نہیں ڈھونڈ سکتا۔ یہ میرے لفظ کہاں ہے؟ یہ میرے اندر ہے۔ اندر ہے تو نظر کیوں نہیں آتے؟ اس کا مطلب جو اندیت ہوتی ہے وہ حقیقت میں نظر نہیں آ رہی ہوتی، میں صرف ارادہ کرتا ہوں، یہ ظاہر ہو جاتا ہے۔ خدا نے کہا یہ 14 اندیت میں ہے، میں ارادہ کرتا ہوں، یہ ظاہر ہو جاتا ہے۔ ارادہ ہوا اور یہ ظاہر ہوا۔ اس نے ارادہ چاہا، اس کا ارادہ تھا کہ میری حمد ہو تو یہ محمد ہوئے، ارادہ تھا کہ میری عظمت ہو تو یہ علی ہوئے، زمانہ حسن دیکھے تو یہ حسن ہوئے، زمانہ کریمی دیکھے تو یہ حسین ہوئے۔ مقدر اور نصیب والا وہ شخص ہے جسے آل پیغمبر کی محبت مل گئی، اہل بیت کا پیار نصیب ہو گیا۔ مجلس شبیر میں آتے، اگر آپ اہل سنت ہیں، آپ اہل حدیث ہیں، آپ مجلس حسین میں آئیں، آپ ہمارے مہمان ہیں، آپ مہمان ہیں حسین ابن علی کے، اور مہمان کی خدمت کرنا حسین سے زیادہ کون رہا؟ یہ گھر ہے قاتل کو شربت پلانے والا، یہ وہ ہے کہ اس نے آخری وقت میں آئے ہوئے حر کو کہا تھا، حر تو اس وقت آیا جب میرے خیمے میں پانی نہیں ہے، لیکن حر حسین وعدہ کرتا ہے تھوڑی دیر کے بعد جب تیری آنکھ کھلے گی رسول کے ہاتھ پہ کوثر کا جام ہوگا۔ جتنے آئے ہیں صرف اس لیے آئے ہیں، زمین پہ آ کے اس لیے بیٹھ گئے کہ آئیے سادات کے گھر میں پرسا ہے، یہ گھر لٹنے کے قابل تھا نہیں اور لٹ گیا۔ تھوڑی دیر کے لیے بیٹھیں گے، غریبوں کی بات غریب بن کے سنیں گے، شریفوں کا تذکرہ شریف بن کے سنیں گے، دل کو تکلیف ہوگی، 4 آنسو آئیں گے، یہ آنسو تیری اور میری عاقبت کے لیے کافی ہیں، کیونکہ یہ آنسو رخسار پہ نہیں گرتے، زہرا کے رومال میں گرتے ہیں۔ مجلس تمام ہوتی ہے، وہ حسین کی ماں سیدھی کربلا جاتی ہے، رو کہتی اٹھ حسین میں تیرے زخموں کی مرہم لے کے آئی ہوں۔ غلط کہا ہے جس نے کہا ہے کہ یہ بد دعا ہے اس لیے روتے، یہ بد دعا نہیں، یہ نبی کی بیٹی کی دعا ہے۔ اس نے کہا تھا کاش کوئی میرے حسین کو روئے، کیونکہ یہ وہ غریب ہے جس کی لاش پہ سگی بہنوں کو رونے نہیں دیا گیا، جس کی لاش پہ اس کی بہنیں نہیں روئی۔ بس سادات و غیر سادات ایک دعا کروں گا، مصائب پڑھنے کا وقت ہی نہیں، قبلہ تشریف لائے، وقت تمام ہو گیا ہے، مجلس کو جلدی اختتام بھی ہونا ہے۔ دعا کرو، مل کے آمین کہو، میرا اللہ تمہیں 7 بھی بیٹے دے، ایک بیٹی ضرور دے۔ بیٹے جگیروں کے وارث ہوتے ہیں، بیٹیاں جنازوں کی وارث ہوتی ہیں۔ باپ جتنی مرضی جگیریں چھوڑ کے چلا جائے، اور شرازی بادشاہ بیٹے 7 جنازے میں بیٹھ کے روتے نہیں، بیٹی ایک بھی ہو پردیس میں رہتی ہے۔ آپ کے معاشرے کی بات کرنے لگا ہوں، مصائب پڑھنے کی تو ضرورت ہی نہیں، معاشرے کی بات کرتا ہوں، بیٹی پردیس میں رہتی ہو، اللہ نہ کرے باپ مر جائے، اطلاع دینے والا نہیں بتاتا تیرا باپ مر گیا، اطلاع دینے والا کہتا تیرے باپ کی طبیعت خراب ہے۔ لوگ کہتے ہیں بتا دے مر گیا، وہ کہتا نا نا نا، اس نے سفر کرنا ہے، یہ دور سے آئے گی، یہ رستے میں مر جائے گی، اسے نہ بتانا تمہارا باپ مر گیا ہے، بیٹی شیعہ کی ہو یا سنی کی، میں مصائب نہیں، میں تو تیرے معاشرے کی بات کر رہا ہوں۔ بیٹیوں کو باپ کی موت کی خبر نہیں دی جاتی۔ اب ہم پہ سوال کر، تم کیوں روتے ہو؟ جن کو ہم رونے کے لیے آئے ہیں، 70 قدم کے فاصلے پہ 3 سگی بہنیں سر پہ قرآن رکھ کے قاتل سے کہتی رہی نہ مار، 3 دن کا پیاسا نہ مار، اللہ راست، بس اتنا ہی اور میں نے پڑھا۔
یہ آنسو آ گئے، 2 آنسو اور آ جائے۔ بیٹی پردیس میں رہتی ہو، پے کے گھر میں موت ہو، شاید صاحب آپ گواہی دیں گے، جتنے آپ بیٹھے ہیں آپ گواہی دیں گے، اکثر لوگ، میں نے خود اکثر لوگ جنازہ پڑھ کے چلے جاتے ہیں، کچھ اگلے دن کل کے بعد چلے جاتے ہیں۔ نہیں جاتی تو اس گھر سے بہن اور بیٹی نہیں جاتی، اپنے بچے تیار کر کے حوالے کر دیتی، کر کے کہتی ہے میرے بچوں کا خیال رکھنا۔ عورتیں پوچھتی تو نے اپنے گھر نہیں جانا؟ وہ کہتی کیسے جاؤں، ابھی میرے بھائی کا چہلم نہیں ہوا، میں چہلم تک بیٹھوں گی، لوگ آئیں گے تعزیت کے لیے، میں نہ ہوں گی، لوگ کہیں گے اچھی بہن تھی، 40 دن بھی نہیں بھائی کے جنازے کے بعد بیٹھ سکی، میں 40 دن انتظار کروں گی۔ ایسا ہوتا یہ نہیں ہوتا، 40 دن تک بہنیں بھائی کا دروازہ نہیں چھوڑتی۔ میرے سامنے سرکار عباس کے علم کی شبیہ ہے، کیا کہنے حسین تیری بہنوں کے 11 محرم کو بدے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ حسین کی لاش پہ آئی، رو کے کہتی حسین میرا بڑا جی چاہتا تھا میں تیرا چہلم کربلا میں کرتی، حسین امت رسیاں لے کے آ گئی ہے، حسین زینب کربلا چھوڑ کے جا رہی ہے، حسین میری حسرت ہے میں تیرا ایک چہلم ضرور آ کے کروں گی۔ اس وقت آواز دے کے بی بی نے کہا حسین جانے سے پہلے میں چاہتی ہوں ایک مرتبہ تجھے دیکھو، حسین مجھے آواز دے۔ کہیں سے جب آواز نہ آئی، بی بی نے کہا میں بہن ہو کے بلا رہی ہوں، مجھے آواز دے۔ ایک ٹوٹی ہوئی تلواروں اور تیروں کے پتھروں کے ڈھیر کے نیچے سے آواز آئی علیہ علیہ یا بنت محمد، اور نبی کی بیٹی ادھر آ، تیرا حسین یہاں ہے۔ بی بی کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، ہاتھ کھلے ہوتے تو بی بی پتھر ہٹاتی، غلط پڑوں بی بی کا مجرم بنو۔ بی بی روتی روتی زمین میں بیٹھی، اپنی کوہنیوں کے ساتھ پتھر ہٹائے، پتھر ہٹاتے ہٹاتے علی کی بیٹی کی نظر حسین کی لاش میں پڑی، حسین کا سر نظر نہیں آیا۔ بی بی رو کے کہتی اینا اینا راس الحسین، حسین تیرا سر کہاں ہے؟ آواز آئی میرے سر کا نہ پوچھ، مجھے بتا تیرا برقع کہاں گیا، تیری چادر کہاں گئی؟